بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا ہے۔ دہشت گرد حملے کے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلگام جو یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیمپین شروع کر دی گئی ہے، پاکستان کو ایک منظم انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نہ صرف جو سوشل میڈیا ہے، جو انڈین کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر بھی جو خاص طور پہ سوشل میڈیا میں جو راہ سے جڑے ان کے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے حملے کے فوراً بعد ہی پاکستان پر الزام لگا دیا اور جو ٹرینڈ شروع کیے پاک اسپانسر ٹیرر اور اس طرح کے جو 30 منٹ سے 60 منٹ کے اندر ہی بی جے پی جو لیڈران ہیں انہوں نے اور امت شاہ ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے بعد 1 سے 3 گھنٹہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جعلی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بھی لیک کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو لگ رہا ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو ہمیشہ سے ہی پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے اور یہ پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر لی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ پہلے واقعہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو دفاعی ماہرین ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور کہ جو 27 افراد جن کو کہا گیا کہ یہ ہلاک ہوئے ہیں اس میں ان کی لاشیں کیوں نہیں دکھائیں۔ ایک تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، ایک خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرد لیٹے ہوئے ہیں جس میں خون کا قطرہ کوئی نہیں ہے اور ایسے وہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال واقعہ ہے تو اس کی جو سوچنا پاکستان نے تو سرکاری سطح پہ بالکل اس کی مذمت بھی کی ہے اور اب جو انڈین جو میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، وہ خود انڈیا کے اندر سے اسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ زبانی جمع خرچ کرتا ہے بغیر ثبوتوں کے اور دنیا کو کبھی ثبوت نہیں دکھائے صرف الزام لگاتا ہے۔ اب پاکستان کے اوپر اس کے آپ الزام لگاتے ہیں۔ پہلگام جو ایریا ہے سب کو پتا ہے وہ لائن آف کنٹرول سے کوئی 400 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پر ہے اور کشمیر میں جو انڈین آرمی وہاں موجود ہے لاکھوں کی تعداد میں 8 سے 9 لاکھ، تو وہی 400 کلومیٹر اگر جیسے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کی طرف سے یہاں سے حملہ آور گئے ہیں، تو بھائی تو آپ کی سیکیورٹی کدھر ہے، آپ کی 9 لاکھ فوج کدھر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حملہ آور جائے؟ یہ اندر سے ہے، اندرونی ان کا مسئلہ ہے اور فلیگ آپریشن کے سارے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جس طرح سے یہ ساری کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، آپ نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پلوامہ میں بھی یہ کچھ ہوا تھا اور اس پہ خود انڈیا سے جو سوالات اور آوازیں اٹھائی گئی تھی اور تحقیقات کو جس طرح سے دبایا گیا تھا اور پاکستان کے خلاف ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچانے کے لیے پلوامہ واقعہ ہے وہ اس کے بارے سارے ثابت ہوئے تھے اور سب نے دیکھا کہ جو ایک ٹینشن کریٹ ہوئی سرحدوں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کے بعد سے یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، تو اس پہ اب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور اس کا جو جوابی جو اس کے جو سوالات ہیں وہ بھی اب اٹھائے جا رہے ہیں جو میڈیا پہ انڈین پروپیگنڈا ہے اس کے جواب میں۔ جی، مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملے پر ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا۔ شفقت علی خان کہتے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں حملے میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش ہے، ہلاک بھارتی شہریوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، حملے میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملے پر ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حملے میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش ہے، ہلاک بھارتی شہریوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، حملے میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر حملہ، سکھ فار جسٹس نے پہلگام واقعے کا ذمہ دار مودی سرکار اور بھارتی ایجنسیوں کو ٹھہرا دیا۔ رہنما سکھ فار جسٹس نے کہا مودی حکومت اور بھارتی ایجنسیوں کی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلگام میں ہندوؤں کا قتل بھارتی ایجنسی را کا آپریشن تھا۔ سکھ رہنما گرپنونت سنگھ نے سوال کیا، کیا ہندوؤں کا قتل مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا باعث بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا فائدہ نریندر مودی کو ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی بھارتی ایجنسیوں کا ممکنہ جھوٹا آپریشن ہے۔ پہلگام حملہ کل جماعت حریت کانفرنس نے واقعے کو انسانیت سوز اور قابل نفرت قرار دیا۔
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा, जख्मी सयाहों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की, हलाक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के मुताबिक भारतीय एजेंसियां हमले के पीछे हैं, कश्मीरी तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। मुल्क गिर एहतजाज से बौखलाई मोदी सरकार ने आलमी तवज्जो हटाने के लिए साजिश रचाई। अमरीकी ओहदेदारों के दौरों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की जहनियत जाहिर करते हैं, जबकि साहनिया भारतीय फौज की शमूलियत का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पहलगाम हमला कश्मीरियों को आलमी सतह पर बदनाम करने की कड़ी साजिश है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की पुरम जिदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ था। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमने माजी में भी देखा कि भारत की जानिब से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जाती रही है। 3 बजे ये हमला हुआ था और 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। कैसे देखते हैं इस वाक़े को? प्रॉपर फॉल्स फ्लैग है, लेकिन बड़े भोंडे तरीके से प्लान किया गया। बिकॉज जिस तरीके से चीजें सामने आई, अभी तक ये कोई डेड बॉडी नहीं दिखा सके एक बंदे के अलावा। और अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 30 से ज्यादा हालात में हैं, तो उनको दिखाना चाहिए। कह रहे हैं बहुत सारे इंजर्ड हैं, बस एक ड्रामा किया गया। दूसरा ये है कि इसकी टाइमिंग आप देख लें हुए, और वहाँ वो चाहते थे कि प्रिंस मोहम्मद सलमान के सामने इस तरह की बातचीत हो ताकि कोई स्टेटमेंट लिया जाए, और फॉरेन ऑफिस उनका उछाल फिर। हालांकि उन्होंने कुछ जैसे किसी का इल्जाम नहीं लगाया, साफ ज़ाहिर ऐसी खबर होती है, लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अफसोस है, या ट्रम्प ने कह दिया। और उसमें आई थिंक जो पुरानी हिस्ट्री अगर आप देखें फॉल्स फ्लैग की, तो ये कोई नया नहीं है। बिल क्लिंटन आया 2000 में, तो यहाँ छत्तीस सिंहपुरा एक जगह है जम्मू के पास, वहाँ 36 सिखों को मैसेकर किया गया था। और अभी उसका प्रूफ है कि उस ऑपरेशन में जो ऑफिसर था कैप्टन राठौर सिंह, वो अभी बाहर है हाइडिंग में, और उसने गुप्तचर सिंह पन्नू को इंटरव्यू में बताया जी कि ये हमसे करवाया गया था। तो ये इतने आई वुड से हीनियस है कि ये लोग पुलवामा में ये हुआ, अपने लोगों को मार के, और सिर्फ एक बेसिकली चूंकि भारत से भी आजकल दहशतगर्दी का इल्जाम है कि ट्रांसनेशनल ऑपरेशन कर रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं। कनाडा में उन्होंने मारा अजीत सिंह निज्जर को, अवतार सिंह ठंडा को यूके में मारा, और फिर एक अटेम्प्ट की यूएस में अगेंस्ट गुप्तचर सिंह पन्नू। उसको आई थिंक इल्जाम को हटाने के लिए डिफ्लेक्शन है। टाइमिंग जरूर है। तो जेडी वैंस के उधर अमेरिका से आए हुए वाइस प्रेसिडेंट साफदार है, वो भी एक मैसेज कन्वे करना होता है कि उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बातचीत हो तो कोई कमेंट आ जाए। तो मेरे ख्याल में एक तो इनका ये आई थिंक जो भोंडा सा ये फॉल्स फ्लैग है, बड़ा बुरी तरह नकाम। और दूसरा, हाउ कैन यू नो डू इट विद इन 5 मिनट्स, जो बेसिकली लेट्स से इनका एक ट्रिक है। देखा जाए तो जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ तो भारतीय मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट किया था, बड़ा सेलिब्रेट किया था। शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को जो बाकी मुल्कों में दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करता है। और फर्ज करें अगर किसी ने किया है, जो कह रहे हैं कि ये रजिस्टर फंड है, फर्ज करें, तो फिर 10 लाख भारतीय सूरमा किधर है जिसकी फौज डिप्लॉय की हुई है आपने 2019 से 5 अगस्त से। कश्मीर में एक प्रिजन है बेसिकली, आपने बंद किया हुआ है। फिर आप कहते हैं शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा गया। शनाख्ती कार्ड तो BLA चेक करती है, जो आप चलाते हैं बेसिकली पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बेनकाब हो गया। दूसरा, अगर ये हुआ है, अगर इनसाइडर है वहाँ पे, तो फिर आई थिंक बहुत बड़ी नाकामी है। 10 लाख फौज के होते हुए अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने सयाहों को, तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से ये भारत के लिए शर्मिंदा बात है। बाकी रहा जी रिस्पॉन्स करेंगे, मोदी साहब दौरा खत्म करके आ रहे हैं, अमित शाह साहब वहाँ पहुँच गए। भाई हमने देखा हुआ है स्विफ्ट रिकॉर्ड में पाकिस्तान को शॉट डाउन 8 एयरक्राफ्ट, हमने 2 पे इत्तेफाक किया था और अभिनंदन को सबके सामने परेड करके भेजा। तो इस दफा बहुत सारे आई थिंक देखें पकानी पड़ेंगी चाय की पाकिस्तान को, अगर इस दफा मोदी साहब हरकत करते हैं। ठीक है वकार साहब, आप साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से वहाँ पहलगाम में आए थे। अगर देखा जाए तो LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर पहलगाम मौजूद है और इस तमाम एरिया में भारतीय फौज भी तकरीबन 9 लाख के करीब तैनात है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है उनकी अपनी फौज पे। जहाँ तक ताल्लुक है ये जो अभी पहलगाम का वाक़या हुआ, तो मोदी को तो मैं यही कहूँगा कि नकल के लिए भी जो है वो अकल का इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि चंद सवालात हैं मेरा भारतीय मीडिया से भी कि ये जो 26 अफराद मारे गए हैं, इनकी आखिर लाशें कहाँ चली गई, क्यों नहीं मीडिया दिखा रहा।
اور دوسرا یہ ہے کہ جو حریت پسندوں کو جو ہے وہ مارا گیا، جو بقول بھارتی میڈیا کے اور ان کی فورسز نے مارا، ان کی بھی لاشیں غائب ہو گئی ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اب اس میں ایک بڑا اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ سنگھ پورہ کے جو اننت ناگ کا جو ہے علاقے کے اندر موجود ہے ایک چھوٹا سا گاؤں، اس میں 36 سکھوں کو سن 2000 میں 20 مارچ کو مار دیا گیا، جو کہ اس وقت مارا گیا جب بل کلنٹن جو تھے وہ ایک دورے کے اوپر تھے۔ اب یہ بڑا اہم ہے، آج بھی جے ڈی وینس جو ہیں وہ 4 دن کے دورے پہ ہیں اور یہاں ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اب جو آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ تو پاکستان سے 400 کلومیٹر دور ہے پہلگام، دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو پاکستان تو 400 کلومیٹر دور ہے، لیکن جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں 2 عدد فوجی کیمپ بھارت کے موجود ہیں، ایک ہے امرناتھ یاترا بیس کیمپ اور دوسرا ہے ننوان بیس کیمپ، اور اس جگہ 8 پولیس چوکیاں موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ انتہا درجے کی وہاں موجود تھی۔ اب ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ بھارتی فوج نے 2 دن قبل اپنی جو فیملیز اور ایک مشہور اداکار کو یہاں سے جو ہے وہ رخصت کر دیا تھا، یعنی کہ اپنے لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ اس جو 2 کیمپس ہیں اس سے ان کی فیملیز کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور پھر جو تصویر جو ابھی آپ کے ٹی وی پہ بھی دکھائی جا رہی ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ اس لاش کے اوپر، یہ کیسی لاش ہے جس کے اوپر خون کا دھبا بھی نہیں ہے اور عورت بیٹھی ہوئی جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اتنا سیانا اور اتنا سمجھدار اور اتنا تیز ہے کہ ایک وقت میں اس نے ابھی جو ہے وہ ان کی فورسز کو نہیں پتا، ان کی حکومت کو نہیں پتا، ان کی انٹیلیجنس بدنام زمانہ رو کو نہیں پتا، لیکن بھارتی میڈیا نے چیخ چیخ کر پاکستان پر الزامات لگانا شروع کر دیے، نہ کوئی ان کا ثبوت، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز۔ اب یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی جیسے بریگیڈ وقار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی 10 لاکھ فوج موجود ہے، تو میں گزارش کرتا چلوں کہ ابھی انہوں نے 4 بریگیڈ فوج یعنی کہ 1 ڈو سے زیادہ فوج جو ہے وہ دوبارہ بھی بھجوائی ہے انہوں نے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر تو ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور یہ بات جو ہے یہ بھارت کو سمجھنی چاہیے کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں چیپ پروپیگنڈا، اور وہ بھی پاکستان، دیکھیں پاکستان خاموش رہا ہے۔ ابھی جو بلوچستان میں انہوں نے کیا، جو جس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اندر، اور جس طریقے سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ نام نہاد بلوچ جو لیڈر جو ملک سے باہر ہیں، بھاگ گئے ہیں، ان کو لیا، تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جن کو ہمیں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ اور بھارتی میڈیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو ماضی میں بھی سبق سکھایا، لیکن اس بار ہم چائے نہیں پلائیں گے، اس بار ان کے جہاز اور ان کے پائلٹ واپس نہیں کریں گے، اس بار ہم ان کو مزیدار قسم کی ہائی ٹی کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، مزیدار قسم کی ہائی ٹی بھی کرائیں گے۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسعود صاحب، جس طرح نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر تھے اور وہ دورے کو ادھورا چھوڑ کر واپس آ گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی گفتگو کی، تو کیا یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کیا جائے اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں جی، انڈیا کی ایک ہسٹری رہی ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ obsessed ہے پاکستان کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان کو ایز انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ قبول ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری جو ان کے لیے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، تو ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی پاکستان کو ملائن کرے۔ 1947 سے ہم نے یہ دیکھا، ہم نے 3 جنگیں لڑی، کارگل ہم نے دیکھا، سیاچن ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد انڈیا نے تمام کوششیں کرنے کے بعد پھر 5th جنریشن پہ پاکستان کو ہائبرڈ وارفیئر پہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیررزم پاکستان کے اندر وہ کروا رہا ہے، افغانستان کا سائل بھی استعمال کر رہا ہے، ٹائمز ایران والی سائٹ سے بھی پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ جو چیزیں نئی نہیں ہیں، دیکھیں انڈیا تو ہسٹری ہے اسٹیج انکاؤنٹرز کی، اسٹیج ریکوریز بھی کرتے رہے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ایک بڑی لمبی لائن ہے، سرجیکل اسٹرائکس کے بڑے ڈرامے انہوں نے کیے 2016 میں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، جبکہ آن گراؤنڈ کچھ نہیں کیا تھا، اس پہ بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کو یاد ہوگا EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا جب 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس پاکستان کے خلاف انہوں نے لانچ کیے ہوئے تھے۔ اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ فیک سوشل میڈیا کو کس طرح پاکستان کے خلاف یوز کر رہے ہیں۔
और फिर इंडिया के अंदर देखें मुसलमानों का कत्ल आम है, दलित का कत्ल है, क्रिश्चियंस का मणिपुर में क्या कत्ल आम हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बिल आ रहा है, वक्फ बोर्ड बिल अभी रिसेंटली उन्हें पास किया है जो मुस्लिम्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एस्पिनाज में ये इन्वॉल्व हैं, कतर में गए इसराइल के लिए एस्पिनाज ये इनके नेवी के लोग कर रहे थे। फिर देखें गोदी मीडिया इनका है, जो मेजर चीज है ये सारे जब रॉ इनको फीड करता है कि ये लाइन लेनी है तो फिर ये कार्रवाई उसी के मुताबिक करते हैं। और पहलगाम वाला आपने देखा होगा कि सब एक ही स्टोरी, एक ही कहानी लेके फिर रहे हैं जो रॉ ने इनको फीड की है। और यही वही है कि जो चाणक्य कोतलिया जो इनके जो थिंक टैंक्स है उन्हीं के फलसफे को लेके चलते हैं, जो मंडेला थ्योरी थी कि आप जो अपने जो दुश्मन है उस पर साई वारफेयर करें, प्रोपेगेंडा करें, इन्फिल्ट्रेशन करें, अपने एजेंट्स भेजें और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करें। तो यही है। और फिर देखें कि जब मीडिया वार होती है तो जोसेफ गॉबल्स को वो फॉलो करते हैं जिन्होंने कहा था। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब आपका। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद थे और अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडर्स जेपी और उम्मत शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जारी की गई। आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स ने जाली रिपोर्ट्स को रीट्वीट किया। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए जाते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करता आया है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवाल उठा दिए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में हलाक होने वाले 27 अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखाई। भारतीय मीडिया पर औरत की सिर्फ एक फोटोशॉप तस्वीर सामने आई है जिसमें खून का एक कतरा भी नजर नहीं आया। भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाए जो नाम निहाद हमले में पाकिस्तान के मुलविस होना साबित करेगा। पहलगाम एलओसी से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है और भारत ने कश्मीर में 9 लाख फौज जमा कर रखी है। दिफाई माहिरीन ने सवाल उठाया है कि मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन है। क्या भारत माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीखा। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा पे का खेल एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडर्स जेपी और उम्मत शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जारी की गई। आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स ने जाली रिपोर्ट्स को रीट्वीट किया। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट किए जाते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करता आया है। इसी पर बात करते हैं। अब्दुल्ला गुल दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर पहलगाम हमले के बगैर सबूत इल्जामात इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, कैसे देखते हैं इनको। सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये चल रहे हैं भारत, और इनको ये भूल गया है कि इन्होंने यही काम पहले भी 1995 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम बदनाम ज़माना रॉ के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक जो है वो एक ग्रुप को लॉन्च किया था जिसका नाम अल फारहान था। और वो इसलिए किया गया था जिसके वो वहाँ लड़े, वहाँ एक टेरर को जो है वो सामने लाएं ताकि कश्मीरियों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगा सकें। उन लोगों ने पहलगाम के अंदर ही 6 लोगों के सर जो है वो काट दिए थे, और ये 6 के 6 जो थे ये गैर मुल्की जो थे ज़ायरीन थे। और ये बात जो है ये मैं कोई सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं बता रहा, बल्कि ये बाकायदा एड्रियन और क्लार्क की एक किताब है द मेडो,
یہ اس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا ہے. تو بھارت جو ہے وہ اس قسم کے کام ہمیشہ سے کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے بل کلنٹن جب سن 2021 مارچ کو وہاں آئے تو 20 مارچ 2000 کو باقاعدہ جو ہے چتسنگ پورا گاؤں جو ہے جو کہ اننت ناگ کے علاقے کے اندر ہے، اس کے اندر 36 سکھوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. آج بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ وہاں دورے کے اوپر ہیں بھارت کے، اپنے نجی دورے پہ، کیونکہ ان کی بیگم جو ہیں وہ ایک بھارتی نژاد خاتون ہے، آندھرا پردیش کی رہنے والی. تو اس ٹائم پہ بھارت صرف یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تاکہ پہلی بات پاکستان کو اس کے اندر انوالو کیا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان پہ پابندیاں لگوائی جائیں، اور جو پاکستان کا مستقبل میں امریکہ اور پاکستان تعلقات ہیں ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو خطے کے اندر علاقائی سطح کے اوپر جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو جو ہے وہ سیبوٹاج کیا جائے. یہ بھارت جو ہے یہ اس قسم کے کام کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو مانگے تانگے کی سرکار پہ گزارا کر رہا ہے، الیکشن وہ اپنے طور پر حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے تھے. اب وہ ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مزید کوئلیشن پارٹنر کی ضرورت تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کوئلیشن پارٹنر کا نظریہ بی جے پی کے نظریے سے بالکل 180% جو ہے وہ مختلف ڈائریکشن پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے اور اس کی جو آر ایس نمائندہ جو سیاسی جماعت ہے، کیونکہ آر ایس ایس تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ بی جے پی کی شکل میں ہے. اب وہ یہ کسی صورت چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو تقویت دی جائے، ان کی جو ڈوبتی ہوئی جو نیا ہے اس کو پار لگایا جائے، اور جو ان کی پاپولیرٹی کے اندر دھبے لگ رہے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ابھی وقف بل آیا ہے اس کے بعد تو بھارت کے اندر کوئی لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، مسلمانوں کے لیے دھرتی تنگ کر دی گئی، اور یہ بات تمام دنیا جو ہے وہ نوٹ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ بھارتی جو حوالے سے جو ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے حوالے سے باقاعدہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر بھی لکھا گیا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ برطانیہ کے اخبارات کے اندر بھی لکھا گیا، اور انہوں نے جو خاص طور پہ جو کینیڈا کے اندر بھارت نے جس طریقے سے ایکسپورٹ آف ٹیررزم کیا را کے ذریعے، اور پھر راج ناتھ سنگھ نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ممالک سمیت پاکستان ہم وہاں ٹارگٹ کلنگ کرواتے ہیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے اور اس کی سرکار وہ بے تحاشا بدنامی کا اور نکتہ چینی کا شکار ہو رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں. اس لیے بھارت اب یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت جو ہے الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا جائے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 400 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے ایل او سی سے جہاں یہ وقوع پیش آیا. اب نہ اس کی وہ 26 لوگوں کی لاشیں دکھانے کے لیے تیار ہے، نہ جن لوگوں نے وہ 26 لوگوں کو مارا ان کی لاشیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں جو 2 بیس کیمپ جو ہے، امر یاترا بیس کیمپ جو کہ فوجیوں کا ہے، اور اسی طریقے سے ننوان جو فوجیوں کا بیس ہے، 8 پولیس چوکیاں یہاں موجود تھیں، اور اس کے باوجود یہ ہائی سیکیورٹی علاقے کے اندر یہ واقعہ ہوا. پھر میں نے کیونکہ کل ہی یہ اپنی سٹوری میں لکھا تھا کہ جناب والا یہ بتا دیں کہ بھارت کے وہاں جو بیس کیمپس موجود تھے دونوں، ان کے اندر سے 2 دن پہلے لوگوں نے اپنی فیملیز کو کیوں واپس بھجوا دیا گیا، اور اسی طریقے سے ایک مشہور فلم سٹار جو تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے، ان کو بھی 2 دن پہلے جو ہے وہاں سے چلتا کیا. تو یہ ساری باتیں جو بھارت ہے وہ بتا دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو گودی میڈیا بیٹھا ہوا ہے جس کو کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے ایک صحافی مشہور جو ہے راجیش کمار، انہوں نے جو ہے اس کو گودی میڈیا کہا، یعنی کہ وہ میڈیا جو جھوٹی خبریں دیتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے اور لغو گفتگو کرتا ہے. اب وہ یہ بتائے کہ ابھی انڈین را کو نہیں پتا، انڈین فورسز کو نہیں پتا، انڈین حکومت کو نہیں پتا، لیکن 5 منٹ بعد ہی وہ 3:05 پہ شروع ہو جاتے ہیں پاکستان مخالف. اس میں سب جو را کے اکاؤنٹ تھے جو کہ ان کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ چلاتی ہے، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ ماضی میں کس طریقے سے ڈش انفو لیب اور دیگر اس قسم کی جو بھارتی سازشیں تھیں وہ لوگوں کے سامنے تشخیص بام ہوئی.
ایسی صورت کے اندر ہمیں جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے، براہ راست پاکستان پہ جنگ مسلط کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں رہی، لیکن اس کو جو ہے وہ ابھی نندن کے واقعے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان ویل پریپیئرڈ ہے، پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہے، اور پاکستان کی افواج کے سپہ سالار کی جب سے تقریر ہوئی ہے اوورسیز پاکستانی سے، جس کے اوپر اوورسیز میں بھارت نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، اور وہاں انہوں نے عادل راجہ اور دیگر اس قسم کے جو غدار وطن ہیں ان کو پیسہ دے کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھونکنے کے اوپر لگایا ہوا تھا۔ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ تو وہاں آرمی چیف کی تقریر کے بعد تو وہاں کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے لگے اوورسیز کی جانب سے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ بھارت کو راس نہیں آ رہی ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کا اپنا میڈیا چیخ کے بات کر رہا ہے کہ جناب یہ حافظ قرآن جو ہیں یہ تو انہوں نے تو بھارت کی آئیڈیالوجی کو تو جو ہے وہ للکار دیا ہے، اور یہ جو ہے آرمی چیف پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم برتر نظریہ رکھتے ہیں تمہارے نظریے سے۔ تو یہ باتیں بھارت کو بڑی تکلیف دی ہیں، اور یہی بات ہے کہ اب وہ توجہ جو ہے وہ لوگوں کی ہٹا کے اصلی مسائل سے جو بھارت کے اندر ہو رہے ہیں اس کے بجائے وہ پاکستان کے اوپر تمام الزام تراشی کر رہا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جہاں اس کو پتہ ہے کہ ابھی حالیہ الیکشن کے اندر بی جے پی کو منہ کی کھانی پڑی، اب وہ جو ہے وہ وہاں لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈائسپورا کی، جو کہ انہوں نے ابھی تک بتایا گیا کہ ایک اسرائیلی اور ایک اٹالین جو آدمی ہے وہ اس کے اندر مارا گیا، لیکن کسی کی لاش نہیں دکھائی گئی، کوئی زخمیوں کو نہیں دکھایا گیا۔ جی سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔